علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ دینی بھائیوں اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آج کی اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم استقبال رمضان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس جیسی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے کتاب مکمل ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کتاب میں کھلی کھلی دلیلیں موجود ہیں ہدایت کی اور حق کو ناحق سے پہچاننے کی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ مقدس کتاب نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں جو مہینہ ہم اور آپ جس مہینے کو رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے پیدا کیے، لیکن ہم کسی اور مہینے کے استقبال کے لیے نہ کوئی مجلس کرتے ہیں واعظ و نصیحت کے لیے، نہ ہم اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استقبال کہتے کس کو۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آمد میں، کسی کی آمد کے وقت اس کے استقبال میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال کرنا، وہ جس لائق ہے اس کے حساب سے اس کا اہتمام کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ 11 مہینوں کا استقبال نہیں، اور اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کی مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے۔ یہ آج کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ رمضان کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور مہینوں پر یہ مہینہ بھاری ہے، اس میں فضیلتیں ہیں، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایک مہینے کا دوسرے مہینے پر یا ایک چیز کا دوسرے چیز پر یہ فضیلت یہ ہمارے اور آپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ نظام الہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسجدیں اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن کیا ساری مسجدوں کا مرتبہ اور مقام برابر ہے؟ نہیں۔ آپ مسجد اقصی میں نماز پڑھتے ہیں 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور مسجدوں کے برابر 1000 کا ثواب ملتا ہے، بیت اللہ میں وہ پہنچتے ہیں 1,00,000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک مسجد کو دوسری مسجد پر فضیلت حاصل ہے۔ دنیا میں بہت سارے پانی پائے جاتے ہیں، کوئی میٹھا پانی، کوئی کھارا پانی، کوئی نمکین پانی، کوئی ایسا کوئی ویسا، لیکن پانی بھی اگر آپ دیکھیں تو آب زمزم کو سارے میٹھے کھارے پانی پہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، دن کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ بہتر دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت دی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن مقدس کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دینی بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ اس کا استقبال ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے، تاکہ ہم سے اس مہینے کی ایک گھڑی بھی، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے ہم اور آپ دنیا میں ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت کر لے جاؤ، کن چیزوں میں؟ جس میں سبقت لے جانی ہے، یعنی یہ کہ وہ اعمال جن اعمال سے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جن اعمال سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، جن اعمال سے اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکتے ہیں، ان کاموں میں آپ سبقت کیجئے۔ لہذا ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح سے کریں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنی یہ تیاری کر لیں کہ روزہ ہمیں کیسے رکھنا ہے، افطاری ہمیں کیسے کرنی ہے، رمضان میں کون سی گھڑیاں ہیں جس میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو اہل علم کے پاس جاؤ۔ اور آج کی تاریخ میں ہر زبان میں چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں، اگر ہم جاننا چاہیں کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں، تراویح کے فضائل کیا ہیں، اور اس میں قرآن کے فضائل پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، صدقات و خیرات کے فضائل کیا ہیں، صلہ رحمی کے فضائل، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کو سجا کر کے رمضان المبارک کا استقبال نہ کریں، اپنے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں بھر کر کے نہ کریں، بلکہ ہم یہ سوچ کر کے کریں کہ رمضان کے آتے آتے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے گناہوں کو دھل دیں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بنا لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ شرح صدر کے ساتھ ہم یہ سوچ کر چلیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہم ایک شیڈول تیار کریں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے۔ اگر ہم اس طرح سے استقبال کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔